رحم الله من يقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد ایک مرتبہ مل کر سب اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف خلقه وسيد بريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على وزيره وأخيه ومشيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الذي هو زينة المسجد والمنبر فاتح الأوهد بدر بير العلم خيبر خندق والهنين والد الحسنين. ضربته يوم الخندق أفضل من نبادة الزمنين. غالب على كل غالب مطلوب كل طالب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة والسلام على آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المحرومين. ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نہایت ہی مختصر سا بیان ہوگا اور اس کے بعد آپ حضرات انشاءاللہ یہاں پر اعمال شب قدر کے لیے رکیں گے. اور جیسا کہ عزیز نبی بتا رہے تھے اور بہت ہی بہترین انداز میں 82 ایئرس کی ویجز آپ کو ایک رات میں ملنی ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگ آج رات کو یہاں عبادت میں صرف کریں گے اور زیادہ سے زیادہ خوشنودی خدا کو حاصل کریں گے. یہ آیہ مجیدہ جو میں نے تلاوت کی ہے جس کا سیدھا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو. خطاب ان سے ہے جو آلریڈی مومن ہیں، ایمان ہے ان کے پاس. اب کیا کرنا ہے؟ ایمان کے بعد اب تم نے متقی بننا ہے، کیونکہ ایمان بغیر تقوی کے بالکل بیکار اور بے فائدہ ہے.
یعنی ایسے ہے کہ جیسے ایک درخت ہو اور اس کے اوپر کوئی ثمر نہ ہو. ایک ایسا درخت جس پر کوئی فروٹ نہ ہو، اس درخت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایمان کا تعلق زبان سے ہے، ایمان کا تعلق اظہار سے ہے، ایمان کا تعلق دل سے ہے. ایمان کبھی ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتا. ایمان کے ثبوت کے لیے تقویٰ اور پرہیزگاری ہے کہ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو پھر پتہ تب چلے گا آپ کے ایمان کا جب آپ متقی اور پرہیزگار ہوں گے. اور اگر آپ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اب تمہاری منزل تقویٰ کی ہے، تم نے اب متقی بننا ہے. اس ماہ مبارک سے ہم گزر رہے ہیں، شہر رمضان. اس کی علت اور غرض و غایت کو پروردگار عالم بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ روزے رکھو اور متقی بن جاؤ، تمہیں تقویٰ کی منزل حاصل ہو جائے. قرآن مجید ایک وہ لا ریب کتاب ہے کہ جس کے اندر کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پروردگار عالم نے قرآن مجید کو خود نازل فرمایا ہے اور جس کے ذریعے ہمارے پیغمبر پر آیا ہے قرآن، وہ امین ہے وحی کا اور اس کا نام ہے جبرائیل. امین وحی خدا اللہ کے کلام کو لے کر کہاں آیا؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب حضور کی زبان مبارک جب حرکت کرے گی تو قرآن مجید کا اظہار ہوگا. تو اس زبان کی گارنٹی دیتے ہوئے ارشاد ہوا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دیکھو میرے نبی کی زبان پر اعتماد رکھنا، اس لیے کہ یہ جب بھی بولے گا میری وحی کے ساتھ بولے گا. چنانچہ اس طرح نزول ہوا اس کتاب کا، اور اس کتاب کی ہر آیت جو ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان لیے ہوئے ہے. کسی ایک آیت کو بھی اگر موضوع بحث بنا لیا جائے تو ہماری زندگیاں سنور سکتی ہیں. صلوات پڑھیں محمد بالخصوص اس آیے مجیدہ میں دو چیزوں کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے ایمان کے بارے میں تو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو پہلے آ چکا ہے اور پھر ان کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ آپ تقویٰ اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اب دو کام کرنے ہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ بارے دیگر صلوات پڑھیں محمد. سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کی منزل کیا ہے، تقویٰ کیسے حاصل ہوگا. عموماً جہاں بھی قرآن مجید میں تقویٰ کا لفظ آیا ہے اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ڈرو اللہ سے. اب عام اصطلاح میں اگر ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو سننے والا یہ کہے گا کہ یہ کیسا پیغام ہے کہ جس میں ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور جو ڈرنے والی چیز ہو اس سے ہمیشہ دور بھاگا جاتا ہے. یعنی اگر ڈرا رہے ہیں آپ تو ظاہر ہے کوئی
العیاذ باللہ وہ خطرناک چیز ہے. اگر اس کے پاس گئے تو ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے. مائیں بچوں کو ڈراتی ہیں مختلف نام لے لے کر، نیند نہیں آ رہی تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ بچہ خوف زدہ ہو جائے کہ وہ چیز آ کر مجھے نقصان نہ پہنچا دے. اب اگر ہم یہ معنی کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو تو کیا یہ وہی معنی ہے کہ اللہ خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس اگر گئے تو ہمیں نقصان ہوگا، خدا ہمیں ضرر پہنچائے گا؟ اگر یہ معنی ذہن میں آ گیا تو پھر نہ قرآن کی ہدایت ہم تک پہنچے گی نہ اسلام کا پیغام پہنچے گا. یعنی یہ چیز تو ہمیں ڈرا رہی ہے، الٹا پیچھے کر رہی ہے کہ ڈرو، اس راستے پر نہ جانا. تو تقویٰ کا صحیح معنی پھر کیا ہوگا؟ یعنی تقویٰ جس کا لفظی معنی ہے ڈرنا، مگر جب خدا کے لیے استعمال ہوگا تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی کون سا ایسا ڈر کہ جو ڈر بھی رہے اور اس کے قریب بھی کر دے، محبت بھی رہے اور اس کا رعب بھی رہے. اس کی چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں. والد اور اس کا بیٹا. اب بیٹے سے کہا جاتا ہے کہ باپ سے ڈرو، تو کیا ایسے ڈرنا ہے کہ باپ اس پر کوئی زیادتی کرے گا، باپ اس پر کوئی ظلم کرے گا؟ نہیں، باپ سے ڈرنا یہ ہے کہ کوئی ایسا غلط کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہارا باپ ناراض ہو جائے. تو اب باپ کے لیے جو ڈرنا ہے وہ ان معنوں میں ڈرنا ہے کہ باپ کی عزت بھی کرنی ہے، باپ کا احترام بھی کرنا ہے، باپ کا ہر حکم بھی ماننا ہے، اور دل میں یہ خوف بھی رہنا ہے کہ اگر میں نے کوئی غلط کام کر دیا تو باپ مجھے ڈانٹے گا. یہی تصور خدا کے لیے قائم کیجیے کہ اللہ سے محبت بھی کرنی ہے، خدا کے حکم کو بھی ماننا ہے. تو تقویٰ اور ڈرنا کیا ہوگا کہ پروردگار کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں ورنہ عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و علیہ اور جو تقویٰ اختیار کرے گا اس کو کہتے ہیں متقی. یہ صاحب تقویٰ ہو گیا، یعنی اس کا ہر فعل جو ہے وہ خدا کی مرضی کے تابع ہے، اور اسے ہر وقت دل میں احساس رہتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس سے میرا خدا مجھ سے ناراض ہو جائے. جب کسی انسان کو یہ منزلت مل جاتی ہے تو وہ ہے متقی، وہ ہے پرہیزگار. اب سب سے پہلے آپ لائے ایمان، اس کے بعد اب آپ ہو گئے متقی. تو کیا اس کے بعد کوئی کام ہمارے لیے نہیں ہے؟ ارشاد ہو رہا نہیں، ابھی بھی تمہاری ایک ڈیوٹی باقی ہے، اور وہ یہ ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اب تم کیا کرو؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب اس جملے سے اکثر ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، کوئی بھی مولانا آ جائے تو جو بھی آیت پڑھتے ہیں آدھی مجلس تو پہلے ہی مومنین کے ذہن میں ہوتی ہے کہ ابھی یہ کہیں گے، ابھی یہ کہیں گے. تو اس آیت پر بھی آپ نے کافی مجالس سنی ہوگی، مگر میں جو اب جملہ کہنے والا ہوں، مجھے یقین ہے اس سے پہلے آپ نے وہ جملہ کسی سے سنا نہیں ہوگا، صرف توجہ کا طالب ہوں. ارشاد ہو رہا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو اور ہو جاؤ سچوں کے ساتھ. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا خدا ہمیں نہیں چاہتا
کہ ہم سچے ہو جائیں